السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ گرلز، امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گی، عافیت سے ہوں گی۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے بیٹے وہ ہے موضوعاتی مطالعہ میں قرآن مجید۔ ٹھیک، قرآن مجید ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ میں آپ کو اپنی جو لاسٹ ویڈیو ہے اس میں بتا چکی ہوں، لاسٹ ہماری آن لائن کلاس میں بھی ہم بات کر چکے ہیں قرآن مجید پر۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید اپنی اسلامیات کی بکس پر آ جائیں۔ اسلامیات کی بکس اوپن کریں گرلز، پیج نمبر 35۔ ٹھیک، پیج نمبر 35 نکالیں۔ قرآن مجید موضوعاتی مطالعہ میں ہمارے پاس پہلا ہمارا جو ہے ٹاپک جو ہے قرآن مجید کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل ہم نے پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، تعارف میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی تمام ضروریات کو، جسمانی، فطری، جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے مادی وسائل پیدا کیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کی روح اور انسان کے ذہن کے لیے رہنمائی کا بھی خاص اہتمام فرمایا، تاکہ انسان اچھے برے میں، خیر و شر میں فرق کر سکے۔ اللہ پاک نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے، کامل کہتے ہیں مکمل کو، ٹھیک ہے، کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان پر کتابیں بھی وقتاً فوقتاً نازل ہوئی۔ کل ہماری جو ہیں 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ ٹھیک، سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ پاک نے ان پر قرآن پاک نازل کیا۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی صحیح ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے جو کتاب اتاری وہ ہے قرآن پاک۔ پہلی آسمانی 3 کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی، ختم ہو چکی، ان میں رد و بدل ہو چکا۔ ان میں ان کی جو عوام تھی، جو ان کے لوگ تھے، انہوں نے اس میں رد و بدل کر کے، چینجز کر کے اس کتاب کے سارے احکاموں کو انہوں نے گڑبڑ کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے ان تمام احکامات کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، منسوخ کہتے ہیں ختم کرنے کو۔ تو اللہ پاک نے تمام ان احکامات کو منسوخ کر کے دوبارہ سے قرآن پاک میں اثر نو، انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے احکامات بھیجے، جو میری اور آپ کی اور اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر تربیت کر سکے۔ ٹھیک، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ آیت دیکھیں، میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں یہ بھی بتا چکی ہوں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ترجمہ دیکھیے، اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ ٹھیک، ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ہم انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ ٹھیک، مہیمن ہے، ہماری زندگی گزارنے کے جتنے بھی مہیمن ہے، مہیمن کہتے ہیں حفاظت کرنے والے، نگہبان کو۔ ٹھیک ہے، پچھلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر مہیمن نگہبان ہے، یعنی ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے کہ اللہ پاک نے پہلی کتابوں میں بھی احکامات اتارے تھے۔ پھر جس زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ صبح ہے، چاہے دوپہر ہے، چاہے شام ہے، چاہے رات ہے، چاہے ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم نے کہیں ملازمت کرنی ہے، ہم گھر میں اپنی زندگی گزاریں، ہم نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ ٹھیک، یہ ساری رہنمائی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن پاک سے۔ آخرت کے بارے میں تمام معلومات، یوم حشر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، میدان حشر کے بارے میں، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، اس کے بارے میں تمام معلومات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قرآن پاک سے۔ جامع کتاب ہے، اس میں اللہ پاک نے جمع کیا ہے ہر قسم کی اس بات کو جو میرے اور آپ کے اور ہر انسان کی ضرورت ہے، جو ہماری رہنمائی کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جامع ہے، اس میں اللہ پاک نے پہلی امتوں کے حال اکٹھے کیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تمام حال احوال اللہ پاک نے اس میں جمع کر دیے۔ اور حفاظت قرآن پاک پھر جب ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، حفاظت جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی،
تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اتاری ہے اور میں خود اس کا محافظ ہوں، میں خود اس کا نگہبان و حفاظت کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حفاظت یوں ہوئی کہ جیسے جیسے کوئی آیت نازل ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو کاتبان وحی ہوتے تھے، لکھنے والے ہوتے تھے، ان کو بلا کر لکھوا لیتے تھے، چاہے ایک آیت ہے، 2 آیت ہے، 4 آیتیں ہیں، پوری صورت ہے، ٹھیک۔ اسی طرح مختلف حصوں میں قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، مختلف چیزوں پر، کبھی کھجور کی چھال پر، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی پر، اور کبھی پتھروں کی سلوں پر لکھوا کر محفوظ کرتے رہے، مسجد نبی میں اکٹھا کرتے رہے۔ پھر عہد صدیقی میں کیا ہوا؟ جنگ قادسیہ میں، جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی کہ اسی طرح جنگیں ہوتی رہی اور مسلمان شہید ہوتے رہے، حفاظ شہید ہوتے رہے، تو خدا نخواستہ قرآن کا ایک بڑا حصہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں اکٹھا کریں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں اس کو کیوں کر سکتا ہوں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے رہے، مشورہ ہوتا رہا، بالآخر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر حامی بھر لی، اور انہوں نے پھر صحابہ کی ایک ٹیم کو بلایا، اور ان میں انہوں نے زید بن ثابت سے لے کر تمام صحابہ، بڑے صحابہ کو، جید صحابہ کو لے کر، اور انہوں نے کیا کیا جی، قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کر لیا۔ پھر عہد عثمانی میں حضرت عثمان بن عفان رضی ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے دور خلافت میں پھر جب عجب سے لوگ مسلمان ہوتے رہے، عربی تو تھے نہیں، اجمی تھے، اجمی کہتے ہیں گونگے کو، یعنی عربی ہمیں اجمی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کی زبان نہیں بول سکتے، اور عربی ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے، ہم ان کی زبان نہیں بول سکتے، اس لیے انہوں نے جب مسلمان ہو رہے تھے تو کیا ہر کوئی اپنے لہجے میں قرآن پاک پڑھنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت قرآن پاک کو پھر از نو دوبارہ سے اس کو لکھوا کر اور مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں اس کی نقول بھیج دی کہ اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، قاری حضرات کو بھیج دیا ساتھ کہ آپ نے عوام کو اس طریقے سے قرآن پاک پڑھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی لب و لہجہ قرآن پاک کا جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فضائل قرآن پاک کے فضائل دیکھتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک پر اللہ پاک نے کتنا اجر رکھا ہے، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہے، 20 نیکی ہے، 30 نیکیاں ہیں ایک ایک حرف پر۔ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جو ہے، حافظ قرآن جو ہے، وہ ایسا ہوگا کہ اللہ پاک اس کو حکم دیں گے کہ قرآن کی آیات پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، یعنی جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تو جہاں کہیں تو آخری درجے پر، آخری آیت پہ پہنچے گا، وہی تیرا آخری درجہ ہوگا۔ تو قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیات ہیں، تو کتنے درجے جنت کے بلند ہوئے، ٹھیک۔ تو پھر جی کیا فرماتے ہیں کہ باعث رحمت ہے، قرآن پاک سے شفا ہے، اگر کوئی بیمار ہے، بیماری کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے دم کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو کیا ہے، بیماریوں سے نجات دیتے ہیں۔ عزت اور سربلندی کا ذریعہ ہے، دنیا میں ہماری کامیابی کا ذریعہ جو ہے قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرتے ہیں تو دین دنیا میں ہماری جو ہے کامیابی اللہ پاک نے کس میں رکھی؟ دین دنیا کی ہماری کامیابی اللہ پاک نے قرآن پاک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی، ٹھیک ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنا کام ساتھ کرتے رہیے، اور جون کا ٹاسک انشاءاللہ آپ لوگوں نے لے لیا ہوگا، تو اپنا کام جو ہے ساتھ اپنی کاپیز میں آپ لوگ اتارتے رہیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔